السلام علیکم، خبر یار میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال۔ خواتین و حضرات، آج کا شو خبروں اور تبصرے پر مشتمل ہے۔ جی عروبہ، خبر ہے کہ اسلام آباد پولیس بالآخر جاگ اٹھی، بھکاری مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن شروع۔ یہ پہلے سوتے سن جی، سوئے والا حساب ہی ہے، کیونکہ یہ حد سے تجاوز کرتا جا رہا تھا مسئلہ، اور پتہ ہے نا سب سے زیادہ بدنام اسلام آباد تھا، جی کیونکہ اسلام آباد میں تو اس طرح کا بھکاری ازم، یہ ویسے ہی جو ایمبیسیز ہیں وہاں پہ فارن کنٹریز کے نمائندے صبح سے شام تک، اور پھر وہ بھی عمراء جو وڈیرے ہیں نا، وڈیرے ممالک بھی تو ہوتے ہیں نا، تو وہ جب سڑکوں پر دیکھتے ہیں بھکاریوں کو تو کہتے ہیں یہ تم اپنا نیشنل ٹریڈ لے کر آگے ہو، یہی کچھ تمہارے افسران، تمہارے سیاستدان دفاتر میں ہمارے ساتھ کرتے ہیں، اور یہاں سڑکوں پر تم یہی کچھ کر رہے ہو۔ تو اس کے اوپر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت تھی۔ شکر الحمدللہ آئی جی اسلام آباد نے بالآخر یہ انیشیٹو لے ہی لیا، آلدو اٹ از ٹو لیٹ، لیکن اچھائی کے بارے میں کہتے ہیں اٹس نیور ٹو لیٹ۔ اس کی وسل بلوئنگ بھی ہم لوگوں نے زیادہ کی ہے میرے خیال سے۔ ہم بہت ساری وسل بلوئنگ کرتے ہیں۔ سر اتنے تو فقیران نو بڑے مہنگے اشارے ملتے ہونے، کیپٹل ہے۔ کیپٹل کا مطلب یہ نہیں کہ بہت امیر شہر ہے، اسلام آباد سے زیادہ امیر فیصل آباد ہے، سیال کوٹ، ان دونوں سے زیادہ امیر ہے، لیکن وہاں پر چونکہ پابندی زیادہ تھی، ایک نیا سلسلہ شروع ہوا، پہلے یہ علت نہیں تھی، کلچر نہیں تھا نا، نیا شہر بنا تھا۔ ہاں جی، اس کا کلچر نہیں تھا، تو اس لیے زیادہ نگرانی بھی ہوتی تھی، چنانچہ اشارے بڑے مہنگے تھے۔ تو اب جو خوشگوار معاملہ ہو رہا ہے نا، وہ یہ نہیں ہے کہ پکڑ لیا اور شخصی ضمانت پر چھوڑ دیا، اب وہ پکڑے جا رہے ہیں اور عدالت میں پین ہینڈلنگ کا جو قانون ہے اس کے تحت ٹرائی ہوں گے۔ یس، اور اب دیکھ لینا اس کا کلا کما ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور وہ سارے بھاگ کے لاہور آ جائیں گے۔ اور لاہور والے کیا مطلب چرس پی کے بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل مطلب یہاں کے جو انچارج ہیں، جو مدار المہام ہیں، جو وزیر اعلیٰ ہیں، انہیں غور و خوض کرنا پڑے گا۔ کچھ ادھر آ جائیں گے، کچھ کے پی چلے جائیں گے، تو وزرائے اعلیٰ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بھی اسی انیشیٹو کو فالو کریں۔ اسلام آباد کو اور ملک نہیں ہے۔ سر یہاں بھی وہی حال ہے کہ ٹریفک پولیس بھی کھڑی ہوتی ہے اور بیگرز بھی ہوتے ہیں، کوئی نہیں روک رہا ہوتا۔ آپ ایک کام کیوں نہیں کرتے؟ ہم جو فارن کنٹریز میں بیٹھے پاکستانی، ان سے گزارش کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں آپ کلپس بھیجیں، جی جی، جو پروف آف پرفارمنس ہوتا ہے نا، تو یہ پروف آف ایکٹیویٹی ہے کہ یہ ہو رہا ہے۔ ایویڈنس ہے۔ ہاں جی، ایویڈنس ہے، پروف ہے۔ آپ بھی یہ کام کیا کریں۔ آپ اپنی گاڑی میں بیٹھے، یہ مطلب آپ کا فون فلم نہیں بناتا؟ جی جی بالکل۔ تو جب آپ مختلف علاقوں سے لیے ہوئے ڈے ٹو ڈے بیسس پہ کلپس لائیں گے، میں ڈیلی چلاؤں گا۔ کتنے چلائیں گے؟ ہر سگنل پہ تو اتنے سارے دیکھیں، ضلالت اپنی جگہ موجود رہتی ہے، اگر آپ اس سے ڈر جائیں یا مایوس ہو جائیں تو پھر وہ کئی گنا بڑھ جائے گی۔ اس کو اگر ہم کنٹین ہی کر لیں تو غنیمت ہے، لیکن میں بھی ہمارے شور شرابے سے کوئی ایک آدھ جوں تو رینگے گی نا حکمرانوں کے کان پر۔ سر اگر سارے فقیر پکڑے گئے تو بیچارے کیا کریں گے؟ کھائیں پیئیں گے کہاں سے؟ یہ پورا مافیا ہے، وہ کون سے کوئی ان کے ہاتھ پاؤں ہیں، کام کر سکتے ہیں؟ ان کی ایک مافیا ہے، آرگنائزڈ کرائم ہے یہ۔ بالکل صحیح۔ ہم صرف اور صرف اپنی توہم پرستی کی وجہ سے اور سر کہ یار انہیں اگر روک لیا تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ تمہیں اللہ پر کوئی بھروسہ نہیں ہے، تم اللہ کو ناراض مت کرو، کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ سر میرے کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ کیا ان کو نوکریاں ملیں گی؟ اس طرح کے لاتعداد پڑھے لکھے لوگ بیچارے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں۔ ہنی صاحب، نوکری کا تعلق رزق سے ہے، رزق کا وعدہ آپ نے کیا ہوا ہے، نہیں سر، تو جس نے کیا ہوا ہے اسے سوچنے دینا۔ ٹھیک ہے سر۔ بے توکلی کیوں کرتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پڑھے لکھے جن بیچاروں کے پاس نوکریاں نہیں ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے ان کے پاس سکل نہیں ہے ایکچولی سر، ان کو کام آتا کوئی نہیں، صرف پڑھا لکھا ہونا کافی نہیں ہے، آپ کو کسی فیلڈ میں ایکسل کرنا چاہیے۔ بالکل۔ وہ ہمارے اسٹوڈنٹس کرتے نہیں ہیں، صرف یہ کہتے ہیں ہم نے ایم اے کیا۔ اب ایم اے پنجابی کو زیادہ نوکری کیا ملے گی؟ لیکچرر بن جائے گا، ٹیچر بن جائے گا، اور سر وہ بھی چند سیٹیں، وہ بھی آئیڈیل سچویشن میں۔ ہاں، لیکچرر پنجابی کا یا ٹیچر کسی بھی زبان کا، میں سمجھتا ہوں یہ تو بہت بڑی بات ہے، سیٹیں بہت کم ہیں۔ آپ پھر کیا کریں؟ ایک تو ٹیوشنز پڑھائیں، بالکل پرائیویٹ، اپنا چھوٹی چھوٹی، میں کہتا ہوں جیسے کھوکھے ہوتے ہیں نا، جی سر، جس طرح سگریٹ پان کے کھوکھے ہوتے ہیں، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی اکیڈمیاں بنا کر تو دیکھیں ایک دفعہ۔ بالکل۔ اور خاص طور پہ وہ جنہیں دو سبجیکٹس آتے ہیں، میتھس اینڈ انگلش، انگلش، واہ، یہ دو چیزیں ہیں جو یہاں پر نہیں آتی۔ بالکل۔ آپ ذرا
کر کے دیکھیں اللہ تعالیٰ برکت کتنی ڈالتا ہے اس میں. اور ہنی صاحب اگر آپ زیادہ پڑھے ہوئے نہیں ہیں, میٹرک ایف اے کیا ہے, تو کوئی 60 کے قریب کورسز ایسے ہیں جو حکومت پنجاب مفت بلکہ وظیفہ دے کے کروا رہی ہے. TVTC کروا رہا ہے, ٹیفٹا کروا رہا ہے, موبائل ریپیئرنگ, لیپ ٹاپ ریپیئرنگ, درزیوں کا کام, الیکٹریشین, اب کولنگ کے کام, فریجوں ٹی ویوں کے. آپ ہنر لیں. اب اے سی والا کتنے پیسے کماتا ہے مہینے میں؟ لیکن ایک چیز بڑی ضروری ہے عبد الرحمن صاحب, اس کا پرچار بہت زیادہ کرنا چاہیے ہم سب کو. وہ یہ کہ جب آپ سوچتے ہیں کہ اگر میں نے یہ کرنا تھا تو میں نے پھر وہ کیوں کیا. جی یہاں سب سے بڑی نالائکی کا ثبوت دیتے ہیں آپ. اگر آپ نے ماسٹرز کیا ہوا ہے نا, فلسفی میں کیا ہوا بھائی, جس کو بالکل متروک قرار دے چکے ہیں یہ, فلسفی کے لیے تو سیٹیں ختم کر رہے ہیں. اور بالکل ایسے کئی جی اس کو ہم نے کیا کرنا, یہ ہے آپ کا لیول. تو آپ نے کسی سبجیکٹ میں بھی ماسٹرز کیا ہوا ہے, گریجویشن کی ہوئی ہے, اس کے بعد آپ بھلے سے خانچہ لگائیں گے, آپ چھوٹی سی ریڑھی لگائیں گے, آپ الیکٹریشین کا کام کریں گے, آپ اس کو 4 چاند لگا دیں گے اپنی تعلیم کی وجہ سے. ایسا ہی ہے. آپ میں اور آپ کے کمپیٹیٹر میں ایک واضح فرق لگے گا. یار میں جہاں پہلے گیا تھا اس بندے میں تو اتنی سینس ہی نہیں تھی, یہ بندہ کام بھی کر رہا ہوتا ہے اور ساتھ کتنی اس نے پتہ کی بات بتائی. سر میرے ساتھ ہوا, میں ایک برگر کھانے گیا تو سر مجھے اس کی وضع قطع سے لگا کہ بڑا پڑھا لکھا ہے. میں نے پوچھا تو اس نے کہا میں نے BSc کی ہے, مجھے نوکری آفر ہوئی تھی 20,000 روپے کی. میں نے کہا یہ کہتے تو میں روزانہ کماؤں گا. یہ تو ایک دن میں کما سکتا. اور کہتا میں روزانہ کما رہا ہوں. واہ واہ واہ. اس نے امپرووائز کی چیزیں, بڑا خوبصورت کھوکھا بنایا روٹین سے ہٹ کے. آپ کو دور سے پتہ لگتا ہے کہ یار کوئی چیز ڈیفرنٹ ہے. اس نے فلیور ڈیفرنٹ کیے, بڑا انگلش وغیرہ ڈال ڈول کے اس نے مینیو بنایا, مزہ آ گیا. آپ کو اس کی پکچرز ہمیں دینی چاہیے تھی, ہم اپنے شو میں کم سے کم ڈیجیٹل میں تو ضرور چلاتے. پھر ایک BBA گریجویٹ ہے, اس نے گولے کی ریڑھی لگائی ہوئی ہے اور وہ اتنا اچھا بزنس کر رہا ہے, لاہور میں ہی ہے وہ. سر یہاں پر مانگنے والی ہو, اگر آپ ان کی کہہ دیں کہ جی آپ گھر آ کے کام کر لیں, گھروں پہ جو کام کرتے ہیں سر وہ منع کر دیں گی. وہ بھاگ جاتے ہیں. ایون اگر کھانے کی کوئی چیز دے دے نا پیسوں کے عوض کی, یہ کھانے کی چیز دے دو, کہتے ہیں نہیں ہمیں پیسے ہی دو, کیش ہی چاہیے. چلو یہ تو انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے نا, ایک اسکرپٹ کے تحت چلتے ہیں, کیونکہ ان میں سے بہت سے اسٹوپڈ ہوتے ہیں, بیوقوف ہوتے ہیں, اور 90% کرمنلز ہوتے ہیں. یہ جرم ہے جس کا ارتکاب کریں. آپ کے ملک میں یہ قانوناً ممنوع ہے, بالکل, لیکن وہ یہ کر رہے ہیں, قانون شکنی کر رہے ہیں. مجھے اس کا افسوس نہیں ہے. افسوس پڑھے لکھے سینسیبل لوگ, یا میں سمجھتا ہوں 2 طرح کے لوگ ہیں اس ملک میں, ایک بھکاری ہیں ایک نان بھکاری ہیں. وہ جو نان بھکاری ہیں وہ ان سے بھی بڑے جاہل ثابت ہوتے ہیں. تو اب تم یہ نہیں لے رہی تو اچھا چلو یہ لو پکڑو پیسے, کیوں دے رہے ہو پیسے؟ وہ کہتا جانتے ہیں میرا شاید کام ہو جائے انہوں دے کے پیسے نا. ہاں اس طرح کر کے اگر کام تم نے کروانے ہیں تو پھر تم کروا ہٹے کام. ہر بندہ کام کے چکر میں ہوتا ہے. سلیم صاحب کو درد دل کو بزرگ آدمی, میں عرض کر رہا ہوں نا, ایک رول آف تھم بنا لو کہ سڑک پر تم نے کسی کو نہیں دینا. تم اپنا جو بزرگ آدمی کا کوٹا ہے اس کے لیے گھر سے نکلا کرو, ادھر ادھر پھرا کرو, لوگوں سے انفارمیشن لیا کرو. سب سے پہلا حق تمہارے رشتہ داروں کا, عزیز و اقارب کا, اس کے بعد ہمسائے کا ہے. بالکل. تم یہ کر کے دیکھو, جتنے کو تم نے کروڑوں لٹانے ہیں نا وہ وہیں پورے ہو جائیں گے. اور سر ہم ان لوگوں کو ایسے ہی راہ چلتے دے دیں گے, لیکن اگر کوئی محنت کر رہا ہوگا, کوئی مکئی کی ریڑھی لگا کے بیٹھا ہے, کوئی پھل لگا, ان سے بارگین کریں گے, ان کو 10 روپے اوپر نہیں دیں گے. عبد الرحمان صاحب دیتے ہیں؟ آپ بتائیں, قسم کھا کے مجھے بتا دیں. نہیں میں نہیں دوں گا, فقیر نے 1 روپیہ نہیں دیا. میں دیتا ہوں. میں جو ایسا کوئی مزدور ہے جو اپنا کام کر رہا ہے تو اس کا بہانہ ہے, یہ نہیں کہ اس کو 10 روپے اوپر دیں گے وہ مائنڈ کرے گا. سر ٹپ دیتے ہیں خوشی سے آپ اس کو. نہیں نہیں نہیں, اسے انعام دیں, اسے ذرا آپ دیکھیے ڈکشن چینج کرنے سے میجک آ جائے گا اس میں. اسے کہیں پریٹینڈ کریں یار اتنی اچھی, یہ تم کیا ڈال کیا رہے ہو بھائی, کمال ہے. کتنے پیسے ہو؟ کہتے جی 20 روپے. یار تم 50 روپے رکھو. یہ بات اس کو سونے نہیں دے گی, وہ ایلیویٹ ہو جائے گا بے شک. اور اپنے کام کے ساتھ سنسیریٹی کرے گا. کر کے دیکھیں. سر میں ایسے ہی کرتا ہوں, یقین کریں. میرے گھر میں جتنے لوگ کام کرنے آتے ہیں, الیکٹریشین ہے, پلمبر ہے, کچھ بھی, جتنے پیسے ان کے ساتھ میرے طے ہوتے ہیں میں ان کو ان سے زیادہ دیتا ہوں. سر یہ ایک اور چیز ہے, جو آپ کے گھر آئے نا, یقین کریں وہ ڈیزرو نہیں کرتے. جو پلمبر آپ کے گھر آ رہا ہے وہ تو آپ سے زیادہ دیہڑی لگاتا ہے. میں ادھر کو مانگ لیا کرا. نہیں, میں گزارش یہ کر رہا ہوں, سمجھنے کی کوشش کرو کہ چھوٹے چھوٹے لیول کے لوگ, بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ آپ کسی جگہ کھڑے ہوتے ہیں تو بھائی بائی فورس وہ آپ کی گاڑی دھوتے ہیں. پھر یہ بھی بہت ہوتا ہے, اسے دھونے دو.
देखो ज़बरदस्ती मांगने बल्कि छीनने से बेहतर है कोई तो आपकी- काम कर रहे हैं ना। काम करके कह रहा है देखे ना जी ये तो मैंने किया, ये तो मेरा राइट है। लेकिन सर एक और इसमें भी वो है कि वाइपर से आपकी स्क्रीन साफ करने शुरू हो जाते हैं बना करने के बावजूद। तो स्क्रीन साफ ना करवाएं, उसे कहें मेरा बम्पर और हेडलाइट्स बस ये साफ कर दो। नहीं खैर ये तो उनका एक खास तरीका होता है, स्क्रीन पे जान के वो एक सर्फ वाला मार देते हैं कि अब तो कराना पड़ेगा। नहीं अगर तो आपकी गाड़ी बिल्कुल साफ सुथरी स्पिक स्पैन है यस और आपके पास टाइम भी नहीं है और आप इशारे पे खड़े हैं एग्जैक्टली। तो ये तो क्रिमिनल है। इशारा इज नॉट मेंट फॉर दिस बिजनेस, ही इज डूइंग बिजनेस। और स्पेशली सर खवातीन को देख के जबरदस्ती करते हैं क्योंकि उन्हें पता है ये आर्ग्यू तो करेगी नहीं, तो आप जबरदस्ती। आप एक काम करें, उस वक्त उसकी तस्वीर लें और वहां जो ट्रैफिक सार्जेंट है ना ठीक है, उसकी तस्वीर लें, ठीक सर, आप फिर वो देना हमें, फिर कुछ ना कुछ तो होगा ना, बिल्कुल सही। सवाल ही पैदा नहीं होता। सर इन फकीरों से ज़्यादा इनके बच्चे ज़्यादा एक्टिव हैं। उन्होंने देखो ना वो आदमी साकू पैसे दो, अगर उनको समझाओ कि हाँ तुम भीख क्यों मंगते पे हो, तुम स्कूल बनो, तारी स्कूल पढ़ने दी उम्र है और गुआदना सा स्कूल क्यों पढ़ूँ। नहीं नहीं वो उनका तो स्कूल वाला सिलसिला ही सर नहीं है। ऐसा ऐसा स्क्रिप्ट याद किया होता है हाँ। कि आप सोच में पड़ जाते हैं। कोई सर शक बच्चों नहीं ने सर। पूरा याद किया हुआ है कि मैं 4 क्लास में पढ़ता हूँ, मैं इस एरिया में रहता हूँ, मेरे अब्बू नहीं है, अम्मी हैं, अभी 10 बजे फारिग होंगे। मैंने कहा तुम यहाँ आए कैसे हो, चिंची पे बैठ गए, चिंची वाला कितने लेते, सब बातें पता है इन बच्चों को। उससे कहे बेटा ये जगह गलत है, चाहे तुम हार्वर्ड में भी पढ़ते हो ना, ये जगह गलत है, कम से कम आप वादा तो करें कि हमने सड़क पर नहीं देना। इसका ये मतलब नहीं कि हमने खैरात ही नहीं करनी, खैरात का मैं हमेशा कहता हूँ तरद्दुद। फिर लाहौर के सबब्स भरे पड़े हैं गुर्बत से और गरीब लोगों से जो डिजर्व करते हैं। अल्लाह ने अगर इतनी प्यारी गाड़ियां दी हुई हैं ना, तो उनका असल इस्तेमाल ये है कि उन गाड़ियों पे बैठ के, जैसे वो भाईजान साइकिल पे निकलते हैं ना, आप गाड़ी पे बैठ के निकलें और देखें कि कौन डिजर्विंग है, कैसा है। ਸਰ ਇੱਕ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੱਕ ਨਵਾਜ਼ੇ ਦੇ, ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢ ਰਿਹਾ, ਬੁੱਢਾ 80 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲਹਿਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਖਾਣਾ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦਿਹਾੜੀ 100 150। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਾ ਕੋਈ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਲੰਗੜਾ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਰੇਹੜੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਰੇਹੜੀ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ये ਆ। मियाँ बीवी हैं, ਹਾਂਜੀ ये साल का 10-1 लाख रुपया खर्च कर देते होंगे। ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਭੇਜਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। मैं कहता हूँ इसकी नेकी इस कपल की 10 करोड़ से ज़्यादा की है, क्योंकि 10 लाख तो ये खैरात कर रहा है और करोड़ों की ये मेहनत कर रहा है, तरद्दुद कर रहा है। किसके लिए? अल्लाह के अल्लाह के हकूक उसकी खुशी के लिए, सर आप क्या करते हैं, आपके पास इतना टाइम होता है वैसे? तरद्दुद का। जी जी। मैं कोशिश तो करता हूँ, जब तक वालदा साहिबा थी वो बहुत बताती रहती थी, उनके पास बड़ी इन्फॉर्मेशन होती, डाटा उनके पास इकट्ठा होता रहता था। लेकिन अब एक साहब हैं और मेरी खुशकिस्मती कि वो मुझे मुयस्सर हैं। आप खुद नहीं ना कर सकते तो कोई एक बंदा नॉमिनेट कर दें, एक बंदा चुन लें जो आपके ख्याल में बहुत फिरता फिरता है और उसको बहुत पता है और वाकई दर्द दिल भी रखता है। ये सारी चीज़ें आपसे बढ़कर किसी को नहीं पता होंगी। बिल्कुल सर। ये जिम्मे लगाएं कि भाई मैंने खैरात करनी है। मैं तो खैर एक मज़े का खेज सा वर्ड इस्तेमाल करता हूँ कि मेरे लिए क्लाइंट्स तलाश करो। असल क्लाइंट्स तो ये होते हैं, इनसे बढ़कर क्लाइंट कौन होता है? क्लाइंट ने आपको फ़ायदा पहुँचाना है, कहाँ? वहाँ पे। वहाँ पे और सिर्फ यही है जो हमारे काम आना है। इसके अलावा मैं नहीं समझता कि हम कुछ ऐसा करते हैं जो काम आ सके। वाह। और बार बार मैं ये कहता चला आ रहा हूँ कि सबसे सस्ता और बेवकत तरीका ना, अगर मैं इन चीज़ों को मॉनिटर कर रहा होता, मैं इनका मॉनिटर होता, क्लास मॉनिटर होता, तो मैं सबसे थोड़ी नेकी इसको शुमार करता और उसके नंबर लगा के भेजता टीचर को कि जी इसने 10 नंबर की है, इसने 20 नंबर की, इसने 25 की। ये सबसे कम इसका मुआवजा होना चाहिए जो पैसा खर्च करके आप नेकी कमाते हैं। क्यों? आपका क्या कमाल है इसमें? बेशक जिसने आपको पैसा दिया है आप उसी को लौटा रहे हैं और फिर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपसे बड़ा खुश भी हो। वाह। और ये उसकी मेहरबानी है कि वो फिर भी खुश हो जाता है। वाह। Fatin Hazrat will take a break. Stay with us. वेलकम बैक। जी रंगीला साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? ਜੀ ਜਨਾਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਡਰਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਅਜੀਬ ਅਜੀਬ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ डराने से क्या मुराद है? सर ऐसी ऐसी बात करते हैं आपको पता नहीं है।
बददुआएं देते हैं। ऑलमोस्ट बदमाशों पे आ जाते हैं ਪਰ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਦੇ ਲੈਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਐਮਬੈਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਐਸੀ ਐਸੀ ਆਈਟਮਾਂ ਕਰਦੇ सामने खलो सर इशारे करते हैं बाकायदा वाहियात किस्म नहीं नहीं, इशारे करना ये एक अलग बात है, आप वहां से बस चलने किया करें, उनके साथ आडा ना लगाएं। फिर अपने आप को बताते हैं कि पुराना को जानने वाला है, फैमिली साथ बैठी हुई है ना, तब भी ब्लैकमेल करने आपकी फैमिली को ट्रस्ट करना चाहिए कि ये इसका पुराना जानने वाला नहीं है। तो पूरी कहानी सुना देते हैं कि आज जो मेरात है, आज जितने पैसे दो, मैं तुम्हें ये दुआ दूंगी, शादी नहीं करानी, गाड़ी नहीं ली, लो। सारी बातों के अल्लाह मतलब अम्मी अब्बू के वास्ते देने शुरू देखे कर ना, आपके अंदर की दो जबिल्लतें हैं, आपके अंदर की दो कमजोरियां हैं जिनके साथ ये खेलते हैं। वो कौन सी? एक लालच, एक खौफ। लालच कि देखो ये हो जाएगा, मैं दुआ करूंगा तो इससे ये हो जाएगा, और नहीं करोगे तो ये ऐसा तुम्हारे सामने आएगा। एक तरफ लालच है खुशी का और दूसरी तरफ खौफ है गम का। तो क्यों इस झंझट में पड़ते हो? तुम ये नहीं देख रहे कि कर कौन रहा है? एक ऐसा शख्स जो दो जगह पर कानून शिकनी कर रहा है, अल्लाह की भी और रियासत की भी, यानी खल्क़े खुदा के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। कैसे ट्रैफिक हैजर्ड नहीं बनता। हिंड्रेंस। जिस शख्स की वजह से ट्रैफिक रुकी हुई है, फ्लो हो जाती है। तो इतनी लंबी लंबी लाइंस में बकायदा वो जो जिनको ट्रॉलीज पे रखा हुआ है उन्हें मिडिल तक ले आते हैं, जब ट्रैफिक चलती है उसको निकालना मुश्किल हो जाता है। ये सबसे बड़े क्रिमिनल्स इसमें जो है ना, वो पुलिस वाले। हाँ जी। उसके बाद आता है लेवल उनका जो इस माफिया को हैंडल कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। ये तो फॉर्डर हैं बेचारे, ये क्रिमिनल्स नहीं है, ये तो परफॉर्मर्स हैं, दिहाड़ी पे काम कर रहे हैं, दिहाड़ीदार है। असल क्रिमिनल्स पुलिस, नंबर 2 ये माफिया। ਸਰ ਖਾਜਾ ਸਰਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਪਰਸੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ 3 ਵਾਰੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰਿਹਾ। अच्छा ये ਅਖੀਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਆ। लो। चलो चलो जो भी है, जैसा भी उसने किया, लेकिन आप इतना तो कर सकते थे कि उसकी तस्वीर बना लेते। ਤਸਵੀਰ ਉਹ ਆਪ ਅੱਗੋਂ ਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਮੈਂ वो तो और ज्यादा अच्छा होता, तुम प्रोफेशनल फोटोग्राफर की तरह उसकी 2-3 तस्वीरें उतार करो तो सही। जरा करोगे तो वो सोचेगा जरूर, क्योंकि तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं है कि ये करके कहीं मीडिया को ना दे दे, वायरल ना हो रिएक्शन ये सोशल मीडिया पे ना डाल दे। मेरी निशान, आपको क्या पता कि आप कितना भला करेंगे? हो सकता है मुल्तान में उसने कोई क्राइम किया हो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ आपको क्या पता सियालकोट पुलिस को वो मतलूब हो। बिल्कुल। ਵੈਰੀ गुड। तो यार ये आपके हाथ में ये जो है ना, ये अल्लाह ने आपको ये इतनी बड़ी ताकत दे रखी है, आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे, उसे मिस यूटिलाइज कर रहे हैं। एक ब्लेसिंग है जिसको बेन बना के रखा हुआ आपने। सर लेकिन ये प्लेटफॉर्म तो आज आपने दिया है ना कि हम आपको भेज सकते हैं, वरना हम क्या करें उन पिक्चर्स का। सोशल मीडिया पे चढ़ा सकते हैं, एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनाए। फैशन के ऊपर तो बड़ा कुछ बना देते हैं आप, ड्रेसेस के ऊपर, ਵੈਲ ਡਨ। शादी की तकरीब है उसकी बड़ी अच्छी रपूताज तैयार करके एकदम नेट पे चढ़ाएंगे। अपना स्टेटस, आप सबसे ज़्यादा अपना स्टेटस लगाती हैं, ऐसा है ना? जी सर। तो ये लगाएं। टिकटॉक बनाए सर। टिकटॉक में नहीं, इसको अपना स्टेटस बनाकर सिर्फ उसके आखिर में एक चीज़ होनी चाहिए, एक सवालिया निशान बना दें, ऊपर बुजदार की तस्वीर। ओह माय गॉड, वाओ। और जब कुछ भी करने को ना हो, जब कोई चीज़, कोई फुटेज ना हो, तो बुजदार की फुटेज और इमरान खान को सवालिया निशान बना दें कि ये क्या है। सर ट्विटर इज द बेस्ट मोड, आप हर एक को टैग कर सकते हैं। ट्विटर इज़ वेरी लिमिटेड, यस। उससे बहुत ज़्यादा फुटप्रिंट जो है यूट्यूब का है, फेसबुक का है, फेसबुक, इंस्टाग्राम सर वो ज़्यादा इंस्टाग्राम। ये करें। पर मैंने किया एक दफ़ा, एक जगह मैं गया तो मैंने देखा कि एक औरत बेकारन और रेडी पे एक बच्चा डाला हुआ है, और मुझे शक हुआ ये बच्चा इसका है नहीं। जब मैंने जाके उसकी वीडियो बनाना शुरू की तो वो औरत बच्चा लेके भाग गई बकायदा। जी, अब आपको समझ आई, हालांकि मैंने ऐसा किया नहीं है, तो ये बड़ा शानदार आइडिया है। लेकिन असल चीज़ आइडिया है, What? असल चीज़ होती ही आइडिया है। व्हाट एन आइडिया सर जी। लेकिन अच्छा आइडिया सर। इंशाल्लाह ਹੁਣ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। अच्छा सर ऐसा भी होता है, एक बात है कि कहते हैं कि ट्रांसजेंडर्स की बदवा लग जाती है, लोग इस डर से भी उनकी वो नहीं करते, वो इस बात को बड़ा यूज़ करते हैं। ये जो इंजीनियर मोहम्मद अली है ना, मैंने उनसे एक बड़ी मज़े की बात सीखी। इन सबसे मैं सीखता हूँ, जावेद गामदी से, मोहम्मद अली साहब से, जैसे और बहुत सारे जो पढ़े लिखे लोग हैं। वो कहते हैं कि हमारा इल्म जो है ना, ये किताबों से आया, बाबों से नहीं आया। वाह। हमारी ट्रेजेडी कि हम बाबों से, जी मेरे अब्बा जी तो ये करते थे, हाँ जी हमने तो बुज़ुर्गों को ये कहते सुना। हर दफ़ा, अब कल परसों मैं ओपन माइक कैफ़े में सुन रहा था, बबू राना आडा लगा रहा कि जी साढ़े माँ प्यो ने तय दसिया सन, साढ़े बड्डिया ने तो तुहाडे बड्डिया ने, अब छोड़ें। अब तो किताबों से सीखें,
یہ بات آپ نے جو کی ہے نا، ان کی ہاں بد دعا تو ہر ایک کی لگتی ہے، ڈپینڈ کرتا ہے آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے. سر بلیک میلنگ کی صورت میں کیا بد دعا لگے گی؟ وہ آپ کو بلیک میل کر رہا جو ہے پیسے مانگنے شخص کے لیے. کرائم کمٹ کر رہا ہے، بلیک میل ایکسٹورشن سے بڑا کرائم کیا ہو سکتا ہے؟ بالکل صحیح. آپ کے جذبات سے کھیل رہا ہے، آپ اسے کہیں بھائی بد دعا جس نے سننی ہے نا یہ اس پہ چھوڑو، وہ تو دیکھ رہا ہے نا. بالکل. ہاں آپ نے اس کی دل شکنی کی ہو، آپ نے اس کو مارا ہو، آپ نے اس کی وہاں پر ایسے خام کا توہین کر دی ہو بغیر وجہ کے، اس نے کچھ نہیں کیا، صرف اس لیے کہ آپ نے اس کی تذلیل کرنی ہے کہ وہ ٹرانسجینڈر ہے، اس کے لیے گندے الفاظ استعمال کرنے ہیں، اور وہ چپ ہو جاتا ہے. اگر وہ آپ کو کچھ کہہ دے نا اس پر بھی تو شکر ادا کریں، کیونکہ وہ اتنا لیتھل نہیں ہے جتنا خاموش لیتھل ہے. وہ بہت نقصان دہ ہے کیونکہ اس کی خاموشی کوئی اور سن رہا ہے. بالکل. سر کئی لوگ اس طرح کرتے ہیں، اشارے پہ اگر آگے ہیں ان منع نہیں کر رہے، گالیاں بھی دے رہے ہیں اور دھکے دے رہے ہیں، پھر گاڑی اوپر چڑھا رہے ہیں. ਯਾਰ ਉਹ ਅੱਕ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗੇ ਤੇ ਯਾਰ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਦੁਬਾਰਾ ਆਤੇ ਨਹੀਂ ਸਰ. ਉਹ ਆਪ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਆ. नहीं सर वो जाते ही नहीं है, वो जब देख लेते یار آپ اپنا روٹ کیوں چینج کرتے ہیں؟ جی رہتے ہی وہاں پر ہے تو وہ کیا کریں؟ واقعی یہ جو کینسر ہاسپٹل والا اشارہ ہے نا، اس پر کم از کم 100 ٹرانسجینڈرز میں نے خود دیکھ رکھے. ہاں جی. سر ایک نہیں، آئی تھنک یہ 3 مہینے کے بعد اپنا چوک اپنی سڑکیں بدلتے ہیں اور ہر جگہ موجود ہیں. سر ہر سگنل پہ ہیں سر، میرے تو روٹ میں جتنے آتے ہیں سب پر ہیں. سر اکبر چوک پہ ایک بچہ ہے سر، بڑا پیارا سا، اس نے ہاتھ میں کتابیں پکڑی ہوئی ہیں، آ کے کہے گا کہ مجھ سے کوئی بھی سوال کرے میتھس کا، مجھ سے کوئی بھی آپ ٹیبل سن لیں. اسے کہنا تھا میں تمہیں کہاں کہاں آئنسٹائن لگتا ہوں، مجھے کیا پتا میتھس کا سوال کیا کرنا ہے. نہیں سر، وہ ایڈیشن سبٹریکشن سر، یہ ملٹیپلیکیشن، ان کے سوال بچے کو آتے ہیں، جواب دیتا ہے، لیکن اینڈ پہ آ کے کہتے ہیں کہ مجھے پیسے دیتے. اسے کہو کتنے پیسے، ارے میں تمہیں یہ بھی ایک طریقہ بتا رہا ہوں، کتنے پیسے کما لیتے ہو ڈیلی؟ سر وہ تم وہ بچے ہو، میں تم سے پوچھ رہا ہوں، تمہیں بہرحال تجربہ ہے نا تمہارے رستے میں. ہاں جی، کتنے پیسے آپ کماتے ہیں بچے؟ میں کما لیتا ہوں 600-700 روپے کما لیتا 600-700 روپیہ ڈیلی، لیٹ سے 1000 روپیہ ڈیلی. اوکے، اوکے. چھٹی بھی کرتے ہو یا نہیں؟ نہیں میں ڈیلی آتا ہوں. چلو 30,000 کی نوکری لے دیں تمہیں، ਨਹੀਂ ਸਰ. وائی ناٹ؟ میری امی اکیلی ہے نا، امی کے پاس کون رہے گا؟ امی گھر میں کام کر لیں گی. ایک شو ہے خبر یار، آؤ وہاں پر سب کے سامنے فگرز بتایا کرنا، پوری دنیا امپریس ہوگی تم سے. ہم تمہیں لاؤ، میں اسے جاب آفر کر رہا ہوں. سر یہ سب کچھ کہا ہے اس بچے سر یہ کو. بچہ بہت تیز ہے سر، اسی کی میں ذکر کر رہی تھی جسے میں نے پوچھا ہے. اس کو ٹکا نہ دیا کرو. کہتے ہیں ATM کارڈ دے، میں پیسے لا کے دے دیتا ہوں آپ کو، آپ کے پاس جی چھوٹے پیسے نہیں ہیں تو. اسے کہو یہی کرتے رہو گے تو ڈکیتیاں کرو گے آگے چل. اچھا جی، ہم اسے یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ سر کچھ لڑکوں نے ہاتھ میں سپارے پکڑے ہوتے ہیں اور نیٹ اینڈ کلین صاف ستھرے کپڑے، ان کی ایک ہی لائن ہوتی ہے کہ میری امی بیمار ہیں. کسی گھر والے کو کینسر ہوا ہاتھ ہوتا میں ہے کیا ان کے، پکڑا ہوتا ہے؟ سر سپارے پکڑے ہوتے ہیں. اچھا، یا پھر سر لکھ کے پکڑا ہوتا ہے کہ ان کے گھر میں کسی کو کینسر ہے اور ان کے علاج کے لیے اور چاہیے، قسمیں اس قدر کھا رہے ہوتے ہیں کہ انسان کہ بالکل ہم بوکھلا مانگنے جاتا والے ہے. نہیں ہیں. ایکس رے بھی اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں. یار آخر ویسے کیا وجہ ہے کہ میں نے یہ نہیں دیکھی؟ میرے ساتھ کبھی پھر آپ کی گاڑی میں ਤੁਸੀਂ گارڈز ਇੰਨਾ ہوتے ਨਹੀਂ ਨਾ ہیں، ਫਿਰਦੇ. ہم اکیلے ہوتے آپ ہیں. اس طرح آپ زمینی رہے نہیں نا، آپ 15 سال پہلے تک زمینی تھے. میں 20 سال پہلے بھی سوال ہی پہ تھا، میں آنکھیں دکھاتا تھا سائڈ پہ ہو جاتا. ٹرینڈ بدل گیا ہے، یہ جو ہماری جنریشن جوان ہوئی ہے نا، اب ٹرینڈ بدل گیا اس میں. دیکھیں اس میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ آپ کے ذوق کی تسکین کر رہے ہوں وہ ٹرانسجینڈرز یا وہ غریب غربا، وہ بھکاری. دیکھیں جس جگہ کی آپ مثال دے رہے ہیں نا، شوکت خانم کینسر ہاسپٹل، اسی چوک کے آس پاس 2 ایک یونیورسٹیز ہیں، وہاں سے ینگ لڑکے لڑکیاں نکلتے ہیں. وہ ضروری نہیں ہوتا کہ ایک ہی وہیکل پہ سوار ہوں، لیکن ان کے سامنے ذرا ایسی دعائیہ کلمات اور واہیات حد تک خواہ کی ایسی دعائیں دینے لگ جاتا ہے. میچ میکنگ وغیرہ میچ میکنگ کرتے ہیں جو بظاہر دعا ہے لیکن بد دعا ہوتی ہے وہ. تو آپ اس سے متاثر ہو کر جلدی جو ہے وہ اسے، تو وہ آپ کے جذبات سے کھیل رہا ہوتا ہے. لیکن سر اگر DHA کی بات کریں تو بڑے ڈیسنٹ حلیے میں بچے اکثر یونیفارمز میں ہوتے ہیں، اور جو ایڈلٹس ہوتے ہیں وہ پراپر اپنے گھر میں کسی کی ایسی مجبوری بیان کرتے ہیں اور وہ ہٹتے بھی نہیں ہیں، ہلتے بھی نہیں ہیں. یہ تو کہہ سکتی ہیں نا کہ ہم آپ کے مسائل کو ایڈریس کریں گے، ہم نے قسم کھا رکھی ہے کہ سڑک پر نہیں دینا. تو پھر کیا کریں جی؟ میں فلاں جگہ ہوتی ہوں، آپ وہاں پہ تشریف لے آئیں. جب وہ وہاں پہ آئیں، سر نہیں آتے، کام کے نام پہ نہیں آتے. میں عرض کر رہا ہوں نا، نہیں کام کے نام، وہاں پہ آپ کی خدمت کریں گے تو وہاں پر اس کا انٹرویو کروا دیں. وہاں پر 2 بندے موجود ہوں، آپ گارڈ سے کہیں کہ پتہ چلائے کہ یہ کہاں کا ہے.
اس کا فون نمبر لیں, اس کے پاس فون ہوگا, آپ یقین کریں. ہر چیز ہوتی ہے سر. حالانکہ ڈی ایچ اے میں تو کھینچا تانی نظر آتی ہے, سر اٹھا کے لے جاتے ہیں, لیکن آپ سیکیورٹی والے آتے ہیں. لیکن سر وہ سڑکوں اور سگنلز کی بات ہے, آپ کسی مارکیٹ پلیس میں کھڑی کریں, آپ کے گاڑی سے کوئی گیا ہوا ہے یا آپ بیٹھے ہوئے ہیں, تو سر وہ اس طرح آ کے آپ سے پلیج کرتے ہیں کہ یو ہیو نو ادر آپشن. سر لا ایکچولی نہیں ہے نا, ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہے سیکیورٹی گارڈز کے پاس کہ وہ کسی کو ایک جگہ سے ہٹا تو سکتے ہیں, گرفتار نہیں کر سکتے. جو اصل خوف ہوتا ہے وہ پولیس کر سکتی ہے. کبھی عبد الرحمن صاحب, کبھی پولیس والا, فوج والا آپ کے حالات ٹھیک کرنے نہیں آئے گا, آپ کو خود کرنے پڑے. بالکل. کرپشن آپ خود کنٹرول کریں گے, حکمرانوں کو, نیتاؤں کو آپ خود چیک کریں گے. جب تک خود نہیں کریں گے, جب تک چیئرنگ کراس میں آپ بیٹھ کر تحریر چوک والا منظر پیش نہیں کریں گے, کبھی تبدیلی نہیں آ سکتی. یہ تو ہے ٹاپ لیول. یہ جو نیچے میں گزارش کر رہا ہوں, ایک کام کر لو, آپ کے 100 مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے. وہ کیا سر؟ سڑک پہ نہیں دینا. بالکل. یہ میں پچھلے 25 سال سے کہتا چلا رہا ہوں, اور یہی وہ ٹائم ہے جب سے میں نے کالم لکھنا شروع کیا تھا. میں نے اپنے ابتدائی کالمز میں اس کا تذکرہ کیا تھا کہ میں نے تو یہ وعدہ کر لیا کہ سڑک پر نہیں دینا کسی کو. اس سے بڑے مسائل حل ہوتے ہیں. مثلا جیسے آج, حالانکہ یہ گفتگو ہم نے 70 دفعہ کر رکھی ہے اسی شو میں, آج اتفاق سے شو کی نوعیت ایسی ہے کہ ہم ہنسی مذاق نہیں کر رہے, لیکن یہ کتنی پتہ کی بات ہو رہی ہے. آج تو کم از کم ہنی البلا مجھے صرف تمہارے سے ڈر ہے. نہیں سر, میں آپ کی اس بات پہ عمل کرتا ہوں. پکی بات, میں میں کرتا ہوں. نہیں, تم نہیں کرتے تھے, آج سے کرو گے. سر انشاءاللہ تعالیٰ آج سے بھی کروں گا, لیکن میں کنٹینیو کر رہا ہوں. آرٹسٹوں میں ایک اور عادت بھی میں نے دیکھی ہے, یہ دن کو جب اٹھ کے دفتر کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو جو پہلا فقیر آتا ہے نا, اس کو پیسے ضرور دیتے ہیں. دیکھیں نا توہم پرستی, کہ پہلا پرندہ دیکھنا ہے, پہلا فلاں کرنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, ضرور دیں. آپ یہ کہیں کہ میں نے صبح خیرات کرنی, میں نے صدقہ کرنا ہے. یار عرب کلچر میں مجھے بعض چیزیں بہت پسند ہیں, آپ خود وہاں رہے ہیں, آپ کو نہیں پتا کہ صبح صبح نماز کے بعد مسجد نبوی ہو یا خانہ کعبہ, باہر بعض لوگ نا مطلب ہے, اور میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ ایک دروازے سے اگر آپ جائیں تو وہ, کیونکہ ان کا گھر اسی سائڈ پہ ہوتا ہے, وہ لازماً صبح صبح, چاہے اس نے 100 ریال ہی دینے ہوں, لیکن وہ بڑے اہتمام کے ساتھ صبح صبح ان کو دے رہا ہوتا ہے, جو خادمین ہوتے ہیں, جینیٹوریل سٹاف والے. وہ تو بہانہ ڈھونڈتے ہیں, بارش ہوتی ہے تو اس کو رحمت کہہ کے تب بانٹتے ہیں. ہاں, لیکن سڑک پر نہیں کرتے, نہیں دیتے. میں نے نہیں دیکھا. سر میں نہیں, سن لیں, دوبارہ آپ نے دیے نا تو آپ سے جنگ ہی ہے پھر. عبد الرحمن صاحب میں نہیں دیتا. یعنی اگر تم نے آج کے بعد سڑک پہ شیشہ اتار کے, بعض تو اس جیسے توہم پرست آگے جا کے گاڑی کھڑی کرتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں کہ بابا جی ان بد دعا نہ دینا, لو پھڑو پیسے. اگر تم نے یہ کام کیا تو تم ہم میں سے نہیں ہو. اے سیکلوں دا بیٹا ہے سر, انہوں بھی تو کب ہونا. نہیں, یہ تو بیچارہ وکٹم ہے, کہتا ہے میرے آگے سے تو ہٹتے ہی نہیں ہے. میں تو ان کو فقیر ہی تھلے دیاں گا, میں نہیں, فقیر نہ تھلے دیو, انہاں دی تصویر کھچو, وہ سانو لے آ کے دیو. او جناب میں ویڈیو بناواں گا انہاں دی. سر میں جب سے آپ نے 1-2 دفعہ یہ بات کی ہے نا, میں نہیں دیتا پیسے. اس کو کنکلوڈ کریں اس بات کو, ورنہ یہ تو لامتناہی ہے. ایک تو جو آپ کے ہاں اسکلڈ لیبر آتی ہے, اسے آپ نے کوئی ٹپ وپ بھی نہیں دینی. ٹھیک ہے سر. کیونکہ غیر ضروری طور پر جو حق کسی مستحق کا ہے وہ آپ کسی اسکلڈ بندے کو ٹپ کے نام پہ دے دیں, اس نے کیا مطلب ہے. فٹ بال ایجاد کی ہے, اچھی خاصی دہاڑی لے رہے کام کرنے آ رہا ہے, 3,000 4,000 2,000 روپیہ آپ سے لے گا, دیٹس اٹ. آپ کو کیا پتا کہ 150 کا کام ہے, وہ 2,000 روپیہ آپ سے لے کے جائے گا. آپ وہی چیز کسی ریڑھی والے کے ساتھ ایسی ڈیلنگ کریں نا. مثلا ایک ریڑھی ہے جس پہ میں تلاش کر کے رکتا ہوں اگر مجھے نظر آ جائے, وہ ہے یہ اپنا مونگ پھلی والے. مونگ پھلی والے کے ساتھ یہ سلوک کریں, لیکن کریں اسی طریقے سے. ایسے ہی نہ کہ ہاں جی وہ سمجھے کہ یار کوئی عیاش سا سیٹ ہے, ایسے ہی مجھے ٹپ کر کے, اور وہ اگر آگے سے پٹھان ہوا, افغان ہوا, داتری مارنی, آپ نہیں, داتری نہیں مارے گا, آپ اس کی فیلنگز ہرٹ کریں گے, بالکل ہرٹ کریں گے. اور کوئی کشمیری ہوا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, وہ شاید اسی وقت واپس کر دے آپ کو. یہ میں آپ کو تجربے کی بات بتا رہا ہوں. اس کو انسینٹیو جیسے میں نے کہا وہ کریں. سیکیورٹی گارڈز ہیں, آپ کو پتا کتنے کو پیسے ملتے ہیں انہیں؟ 12,000 15,000 میں نے 15, باقی انہیں کمیشن دینا پڑتا ہے. 15,000 میں ہی puts his life in jeopardy. ایکسٹریم ویدرز میں, اور انہیں فائر کرنے کی اجازت نہیں ہے. جی تو
تو آپ ایسا کریں, یہ کر کے دیکھو ذرا, اب بھی موسم ہے, ایسی کوئی بات نہیں. جوس کے پیکٹس گاڑی میں رکھو, پولیس والا دیکھو اس کو دو, وہ خوش ہو جائے گا. سر میں دیتا ہوں سر. آپ کو تو خیر وہ جانتا ہے تو اس لیے وہ آپ کو اپنی فیملی سمجھتا ہے کہ یار حد ہوگی, آپ ہمارے انٹرٹینر ہیں. جی جی وہ تو ویسے ہی آپ کو دعائیں دیتے ہیں. ویسے پیا دیندے, اینوں پیا دیندے, سانوں بھی پیا دیندے. اچھی بات ہے, بڑی اچھی بات ہے. لیکن اگر آپ بالکل ان نون بھی ہے نا, تو میں سمجھتا ہوں پولیس والے کو دیں, سیکیورٹی گارڈ کو دیں, چھوٹی ریڑھی والے کو دیں کہ چاچا ہے پھڑ پانی پی. یار یہ چیزیں ہمیں پتہ نہیں کب آئیں گی. یہ اگین میں عرب کلچر کی مثال دے رہا ہوں کہ صبح صبح وہ یہ تحفے تقسیم کرتے پھرتے ہیں اور سارے بڑے عمراء نہیں ہوتے. اب ایک پانی کی بوتل زیادہ کیا بھئی, آپ نے فقیر کو بھی تو دینے ہی تھے نا پیسے. اور ہنی صاحب جیسے جو ہر دوسرے تیسرے دن ایسے سڑک پہ دیں گے تو ان کا منتھلی بل نہ چاہتے ہوئے 20-25 ہزار روپیہ اسی دین دلانے میں ہو جاتا ہوگا. تو اس 20-25 ہزار روپے کے ڈرنکس یہ ذرا کر کے دیکھیں. ڈن سر, انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ کروں گا سر. گڈ. اور پھر کس مہینے ہم یہ بات کر رہے ہیں, کس دن یہ بات کر رہے ہیں. جی جی یہ ویسے نیکی ہم سے سرزد ہو رہی ہے, یہ کوئی پلان نہیں تھا, لیکن پیاس کا اس دن کے ساتھ کیا تعلق ہے. واہ واہ واہ. سر ہمارے قصبے گجرات میں ایک بابا ہے, اچھا. اس کی 2 مربع زمین ہے, آہا, اور اس کے بیٹے خود اس کو چھوڑنے آتے ہیں ہمارے قصبہ گجرات کے بازار میں. پوتے آتے ہیں, چھوڑ جاتے ہیں, 1 to 5 پہ آتا ہے, اور وہاں پہ سارا دن بھیک مانگتا ہے. بھیکاری ہوئی. اور پہلے ہمیں پتہ نہیں تھا, ہم اس کو یہ ہیلپ کر دیتے تھے, 10-20 روپے دے دیتے تھے. پھر ساتھ والے دکان والوں نے بتایا, انہوں نے کہا یہ بابا بڑا امیر ہے. اس نے کہا پچھلے گلی میں اس کا پلازا ہے, اس نے 6 لاکھ کی کمیٹی ڈالی ہوئی ہے, اس کے پاس اتنے پیسے ہیں, اس کے بچے خود چھوڑ جاتے ہیں اور شام کو لے جاتے ہیں. ہنی صاحب سن لیا. بالکل صحیح کہہ. میں بھی یہی کام کرا جی. نہیں, دیکھ لو کہ کس طرح آپ کی توہم پرستی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اس طرح کے بابے. نہیں سر, میں تو آج سے میں نے وعدہ کر لیا ہے, میں انشاءاللہ تعالیٰ. میں نے اس سے ایک دفعہ پوچھا کہ بابا یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ اگو آدھے میری دھی کوڑ مرن یہ میرا حق ہے, میرے کو کچھا کہ نہیں ہے, سارا کچھ کوڑے, میں دینا محتاج ہاں, میں مستحق ہاں, میں کوڑے ہو. اگو جیڑی بھی گڈی آوے اندر کو لیٹ ویندے, کوئی بائک آندی پی اندر کو لاتی کر باسی. تم نے اب کب جانا ہے قصبہ گجرات؟ سر سویرے ویندی پئی ہاں. تمہاری ایک بہن پولیس میں بھی ہے؟ جی بالکل. اسے کہو اس کی تصویر تو اتار کے بھیجے. سر میں خود ون کے اندی ویڈیو بنے سا, میں بازار ونجڑے اندی ویڈیو بنا کے اساں باقاعدہ اندر گال کرے سا ویڈیو بنا کے تو کو آنا. تو بڑی نیکی کر سیں. خواتین حضرات, ہم لیتے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. خواتین حضرات, سوز و سلام پیش کرنے کے لیے بلال علی میر. اساں جان گیاں تو ولنا نہیں, تو نہر دے پاسے
اساں جان گئیاں تو ولڑا نہیں بے آسرا بھیڑاں دا ویرن ہائے کوئی بھی وس چلنا شبیر دی پیاسی گردن تے جدو خنجر شمر چلانا نہ جا غازی نہ جا ظالم دی منشائے ویرن نو میل دی منزل رہ جاوے اکبر دی موت دی ماری ہوئی تیری زینب اٹھ تو لے جاوے تیرے پتر بیمار مہاری تیرے پتر بیمار مہاری اے منظر خون روانا نہ جا غازی نہ جا